علم وہ دولت ہے، علم وہ دولت ہے جو ٹوٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، اس طرح حوصلے آزمایا کرو۔ دو نوالے بھلے ہی کم کھایا کرو، دو نوالے بھلے ہی کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محرم کی 8ویں تاریخ ہے۔ ہم سبوں نے سنا کہ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کی مفہوم یہ ہے اس مہینے کی فضیلت، محرم کی مہینے کی فضیلت جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اسی وقت سے ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، حجۃ الوداع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہمیں دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہم تھوڑا ایک سوال پیدا کریں یہاں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ محرم کی فضیلت شہادت حسین سے ہے یا کس وجہ سے ہے۔ ایک سوال ہم پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت زندہ تھے اسی وقت یہ مکمل ہو گیا دین۔ اور حضرت حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 671 میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 671 یعنی 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ 50 سال بعد پیش آتا ہے۔ تو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت زندہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے کسی مہینے کی فرضیت، کسی مہینے کی فضیلت اس سے پہلے ہو فضیلت اللہ کے ہاں سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اس کی فضیلت پہلے اللہ کے ہاں سے وہ طے شدہ تھا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ 50 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو کسی شخص کے مرنے یا انتقال کرنے یا شہید ہونے سے کسی مہینے کی فضیلت اور برتری نہیں آتی ہے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کو، اس دن کو فضیلت نہ دے دے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ شہادت حسین جو ہم لوگ مناتے ہیں یہ ایک خرافات ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ جیسے کسی کو بخار ہے، اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ بھائی اس کو بخار ہے، اس کا بدن گرم ہے، اس کے سر میں درد ہے،
کہ بدعت البدعہ ضلالہ، یہ ضلالہ ہے، گمراہی ہے، تاریکی ہے، اور العلم نور، اور علم کیا ہے؟ نور ہے۔ لہذا اگر ہم اندھیری رات کو روشن کرنا ہے، اگر رات کو ہٹانا ہے، تاریکی کو ہٹانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے علم، روشنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ علم نور ہے، تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بیسک نالج آف اسلام ہو، ہمارے پاس اگر بیسک نالج ہوگا اسلام کا، تو ہم یہ خرافات سے دور رہیں گے۔ اسی لیے میں نے پڑھا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، برابر ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی جانتا ہے، کوئی جاہل ہو اور کوئی پڑھا لکھا، تو دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ یہ قیامت کے صبح تک نہیں ہو سکتا میرے دوست اور بزرگوں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت عطا کیا، تو اس دور کا ہم جب جائزہ لیں گے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس کو ایام جاہلیت کہا جاتا تھا۔ اس وقت لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، قبر میں ڈھکیل دیا کرتے تھے۔ شراب کا دور تھا، زنا عام تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک مت کرو، گمراہی مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایک وعدہ کیا، وہ ہے یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جو میسج دیا امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ علم کا، وہ ایجوکیشن کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے انسان کو بنایا لہو کے پٹکی سے، جس نے انسان کو لہو سے بنایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس سے ہمیں اور آپ کو ایک میسج اخذ کرنا چاہیے کہ ایجوکیشن، نالج کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں ضلالت، گمراہی اگر دور کرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو علم کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جائزہ لیتے ہیں تو صحابہ کرام ان پڑھ نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ لوگ ان پڑھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب آئے تو وہ لوگ پڑھے لکھے تھے، وہ لوگ پڑھ لکھ کر قرآن کو سمجھا تھا اور قرآن کو وے آف لائف کے طور پر اختیار کیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے شہیدوں، جب بدر میں جنگ ہوئی اور جنگ ہونے کے بعد جب کفار مشرکین کی شکست ہوئی، وہ لوگ قید ہو کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، کچھ دیت لے کر، کچھ پیسے دے کر چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا اس بات پر متفق ہو گئی کہ ہم لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن کچھ دیت لیں گے، کچھ پیسے لیں گے۔ تو جن
جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بچوں کو، ہمارے صحابہ کرام کو علم سکھایا کرو، تم اگر علم سکھا دو گے تو ہم تم کو رہائی دے دیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ علم لے کر، قرآن کا علم لے کر صحابہ کرام اٹھے اور ملک کا ملک فتح کر لیا۔ جب ہم امیہ پیریڈ کو پار کرتے ہیں اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، عباسیہ پیریڈ کو دیکھتے ہیں، تو میرے دوست اور بزرگوں، اسلامک بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے اس زمانے میں۔ یہ جو آج میڈیسن کا جو رول ہے، یہ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ یہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا؟ بھائی بزرگوں دوستو، اس زمانے کے سائنٹسٹ ابن سینا نے سب سے پہلے القانون فی الطب انہوں نے لکھا، جس کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو رولز آف میڈیسن سب سے پہلے انہوں نے ایجاد کیا۔ انہوں نے سر درد کا دوا نہیں لکھا، انہوں نے پیٹ درد کا دوا نہیں لکھا، بلکہ ایک انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس علم کو لے کر آگے بڑھے اور آگے بڑھتے بڑھتے دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور آج ہم اس علم سے پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خاصہ حالت ہے۔ ہم اسی لیے پریشان ہیں، میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے ہندوستان کے جو اور قومیں ہیں، جو لیڈر حضرات ہیں، وہ سب پڑھے لکھے ہیں اور وہ سب اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر مند ہے۔ RSS اور جتنے ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں، وہ ہماری اور آپ کی طرح اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کا مشن نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی خیر خواہی کرتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسے IPS آفیسر بن جائے، ہمارا بچہ کیسے کلکٹر بن جائے، ہمارا بچہ کس طرح یونیورسٹی میں پڑھانے والے بن جائے، ہمارا بچہ کیسے MBBS ڈاکٹر بن جائے۔ لیکن ہمارے آپ کے اندر سرچ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ اگر سب سے ان ایجوکیٹڈ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سب سے پچھڑا، دبا کچلا وہ لوگ ہیں، دبے کچلے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ سب سے زیادہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہماری ترقی ہو، دنیا میں ہمارا بول بالا ہو، تو ہمیں اور آپ کو ایجوکیشن کے فیلڈ میں آنا چاہیے۔ Ambition without knowledge is like a boat on dry land۔ مطلب ہماری خواہشیں، ہماری چاہتے سب بیکار ہے، ایک اس کشتی کی طرح جو خشک میں ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ خشک زمین پر اگر کوئی کشتی ہے تو وہ تیر نہیں سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم ایک خشک کشتی کی طرح ہے۔ ہمارے اندر ہم کشتی تو ہے، ہم زیادہ تعداد میں ہے، ہمارے اندر سب کچھ ہے، ہمارے پاس نوجوان ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے نہیں ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم دنیا کی اور آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ایجوکیشن کو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا کہ پھر مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، اس طرح حوصلے آزمایا کرو، دو نوالے کم کھایا کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھایا کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، بچوں کے لیے میں نے
वो मिट्टी अभी सूखी नहीं है, वो हाथी अभी कच्चा है, तो आप उसको जिस तरह तैयार करना चाहे, अगर उसके मुंह को अगर आप छोटा करना चाहे तो वो छोटा हो सकता है, अगर वो उसको बड़ा करना चाहे तो वो बड़ा हो सकता है, अगर उसके मुंह को बिल्कुल छोटा कर देना चाहे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, अगर उसको बिल्कुल बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा बन जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, एक मर्तबा अगर वो पक गया तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, पूरी दुनिया अगर कोशिश करे इसको जरा सा हम बढ़ाएंगे, जरा सा बड़ा करेंगे तो पूरी दुनिया उसके सामने फेल हो जाएगी, वो टूट जाएगा लेकिन वो बड़ा नहीं होगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इसी तरीके से हमारे बच्चे अभी एक कच्चा हाथी की तरह है, अगर हम उसको सही तरीके से इल्म देंगे, उसकी सही तरबियत करेंगे, वो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद है, यूजफुल है। अगर हमने उसकी सही तरबियत नहीं की तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप घर के अंदर दाखिल होंगे और अपने बेटों से खौफ पाएंगे, आप दुनिया में सबसे ताकतवर होंगे, आप गांव में अपना शहरी बहारते रहेंगे कि हम बड़े इज्जत वाले लोग हैं, हम तो बड़े इज्जत वाले हैं, हमारी ताज़ीम की जाती है, लेकिन आप घर में जाएंगे और अपने बच्चों से मुंह छुपाए फिरेंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और साथ साथ हम टाइम का ख्याल करें, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड। टाइम सबसे कीमती चीज है, टाइम सबसे कीमती चीज है। अगर हमने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया, अगर वक्त का हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वक्त हमसे बहुत बुरा सलूक करेगा, जिस तरह हमारे और आपके साथ किया जा रहा है। हमारे सहाबा किराम, हमारे ताबईन, हमारे बुजुर्गान दीन, वो लोग सब बुलंद रहा करते थे, जहां जाते थे वो इज्जत की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन हमने टाइम को, हमने वक्त की कदर नहीं की, इसलिए मुसलमान आज जहां कहीं है परेशान है। हिंदुस्तान के मुसलमान सच्चे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। इसकी वजह एक है, सिर्फ और सिर्फ हमने एजुकेशन को तर्क कर दिया, हमने एजुकेशन को तर्क कर दिया, हमने सोचा कि बड़ा हो गया हूँ, मैं सेंटरिंग करूंगा, मैं ड्राइवर बनूंगा, मैं मूची बन जाऊंगा, मैं सिलाई करूंगा। ये जिंदगी हमारे लिए आराम के लिए नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मैं एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, दुनिया में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों से कहा मैं खलीफा बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने ये नहीं कहा कि मैं इंसान बनाना चाहता हूँ, मैं एक इंसान बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने कहा खलीफा बनाना चाहता हूँ। और खलीफा ऐसा होता है कि अल्लाह और बंदों के दरमियान एक खलीफा ऐसा होता है जो अल्लाह तबारक तआला के रास्ते के लिए वो गाइड करता है, वो कैलिफ होता है, वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मिसाल राह होता है, वो रहनुमाई करता है, वो लीडर होता है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में बार-बार फरमाया कि वलिल्लाही, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ये जमीन, आसमान, ये चांद, सूरज सब तुम्हारे लिए है, सब तुम्हारे लिए है, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये कुरान, ये हदीस सिर्फ और सिर्फ, ये कुरान सिर्फ ताबीज और घंटों के ताबीज के लिए नहीं है, ये सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। इसमें सब कुछ है कि आप हुकूमत कैसे करेंगे, उसका भी सलूशन इसी कुरान में है। आप अपने बच्चों को किस तरह तैयार करेंगे, उसका भी सलूशन कुरान में है। आप दुश्मनों से किस तरह निपटेंगे, उससे किस तरह मुकाबला करेंगे, उसका इल्म भी कुरान में है। आप कैसे हुकूमत चलाएंगे, इसका भी इल्म कुरान में है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान पढ़ा था और कुरान पढ़कर आधी दुनिया पर हुकूमत की थी, आधी दुनिया पर हुकूमत की थी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वक्त बहुत मुख्तसर है और बातें बहुत है, मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ और सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन की फील्ड में आगे
लोग आपसे कहें कि अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो फलाना से पढ़िए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का बच्चा हो, अगर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो, तो लोग ये कहे कि अगर पॉलिटिकल सीखना है तो उनसे सीखिए, अगर आप उर्दू मीडियम के हो तो आप उसमें आगे बढ़ जाइए। हमें और आपको जिस तरह एक आलिम की जरूरत है, जिस तरह हमारे गांव में 4-5-7 आलिम है, इसी तरह हमारे गांव में इंजीनियर की भी जरूरत है, हमारे गांव में डॉक्टर्स की भी जरूरत है, हमारे इलाके में, हमारे जिले में आईपीएस ऑफिसर की भी जरूरत है, हमारे यहाँ कलेक्टर की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। आप ये बस समझिए कि ये इल्म नहीं है, ये इल्म नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी इल्म है, आप हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं वो भी इल्म है, आप साइंस की किताब पढ़ते हैं तो वो भी इल्म है। आप उसको बढ़िया तरीके से हासिल कीजिए, बढ़िया तरीके से हासिल कीजिए और मुसलमानों के अंदर आप एक मिसाल बन जाइए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बन गए थे, जिनको लोग आज मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है तो लोग सर झुकाकर सलाम करते हैं और कहते हैं कि हम उसके मर्तबे को मानते हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और एक चीज हमें और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये मदरसा और ये स्कूल अलग अलग नहीं है, ये मदरसा और स्कूल अलग अलग नहीं है। मदरसा अरबी में कहा जाता है और स्कूल स्कूल इंग्लिश में कहा जाता है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारे और आपके अंदर एक न जाने कौन सी दुश्मनी है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो मदरसा नहीं आता है, वो मदरसे के मुल्ला और आलिम उलमा किराम से बात नहीं करता है, वो मदरसे के तालिब इल्म से बात नहीं करता है। और न जाने मदरसे वालों की क्या दुश्मनी है कि वो अगर मदरसे में पढ़ता है तो स्कूल वालों से बात नहीं करता, और अगर बात भी करता है तो सिर्फ पूछ लेते हैं कि कैसे हो, कब आए हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमारे जब तक हम स्कूल और मदरसों को एक साथ नहीं मिलाएंगे तब तक हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते, हम हिंदुस्तान में फख्र के साथ नहीं जी सकते। हम जिसको नेता मानते हैं, जिसको नेता